ہاں، ہر انسان چاہتا ہے دنیا میں خوش ہونا، خوش رہنا، ہمیشہ کے لیے رہنا، خوشی کی زندگی بتانا۔ غریب ہو یا امیر ہو، مرنا کوئی نہیں چاہتا، موت کو کوئی نہیں دیکھنا چاہتا۔ وہ چاہتا ہے ہمیشہ میرا اچھا وقت ہی چلتا رہے جو نہیں ہونے والا۔ وہ چاہتا ہے میری جوانی ہمیشہ رہے جو رہنے والی نہیں ہے، فنا ہونے والی زندگی ہے، فنا ہونے والی دنیا ہے، یہ فنا ہونے والی جوانی ہے جو اس کے چاہتے ہوئے بھی نہیں رہ سکتی۔ وہ چاہتا ہوگا کہ اس کی جوانی ہمیشہ رہے لیکن ختم ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ وہ چاہے گا کہ یہ جو مال و دولت ہے یہ میرے پاس ہمیشہ رہے، مجھے کسی چیز کا غم نہ ہو، تکلیف نہ ہو، پریشانی نہ ہو۔ لیکن یہ سب ہو کر رہے گا، یہ سب ہو کر رہے گا، اسے تکلیف بھی ہوگی، پریشانی بھی ہوگی، مال میں اضافہ بھی ہوگا اور گھٹے گا بھی، ختم بھی ہوگا۔ وہ مرنا بھی نہیں چاہے گا اور مر بھی جائے گا۔ اپنے رب کی مان کر زندگی گزارے یا نہ مان کر زندگی گزارے، مرنا ضرور ہے اور اسے ان حالتوں سے، ان حاجتوں سے گزرنا ضرور ہے۔ جو اس دنیا میں آیا ہے اسے ہر پرابلمز سے، ہر سچویشن سے، ہر بات کو دیکھنا پڑے گا، کیونکہ وہ چاہے گا نہیں مرنا، اسے موت بھی آئے گی۔ وہ چاہے گا جوان ہونا، وہ بوڑھا بھی ہوئے گا۔ وہ چاہے گا ہمیشہ خوش رہنا، اسے غم بھی گھیریں گے، تکلیف بھی گھیریں گی، حاجت بھی پیش آئیں گی۔ کبھی خود کی پرابلم، کبھی بیوی بچوں کی پرابلم، کبھی رشتہ داری کی پرابلم، کبھی دوستوں کی پرابلم، کبھی کاروبار کی پرابلم۔ اسے کسی نہ کسی حیلے سے، کسی نہ کسی وجہ سے، کسی نہ کسی طریقے سے پرابلم گھیر ہی لے گی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ان پرابلمس میں پڑے گا، مبتلا ہوگا، کیونکہ یہ دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ یہ دنیا دکھ کی جگہ ہے، تکلیف کی جگہ ہے، ختم ہونے والی جگہ ہے، چینج ہونے والی جگہ ہے۔ انسان یہاں چاہتے ہوئے بھی اپنی منمانی نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا۔ ہاں، اگر یہ تمہیں کرنا ہے، اگر یہ تمہیں کرنا ہے تو سنو میرے دوستو، تم ہمیشہ کے لیے بھی رہ سکتے ہو، تم ہمیشہ خوش رہ سکتے ہو، تم ہمیشہ جوان رہ سکتے ہو، تم ہمیشہ طاقت بھر بھی رہ سکتے ہو۔ کبھی تمہاری طاقت ختم نہیں ہوگی، کبھی تمہاری جوانی ختم نہیں ہوگی، کبھی تمہیں کوئی پرابلم نہیں ہوگی، کسی چیز کی حاجت نہیں ہوگی جس سے تمہیں کوئی پرابلمز ہو، جس سے تمہیں کوئی غم ہو، جس سے تم کسی تکلیف میں ہو، یہ حاجتیں بھی نہیں ہوں گی۔ ہاں، ایک ایسی جگہ ہے نہ بیوی کی ٹینشن ہوگی، نہ بچوں کی پرابلم ہوگی، نہ ماں باپ کی فکر ہوگی، نہ اس دنیا کا غم ہوگا، نہ موت کا ڈر ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا۔ وہ کہاں ہوگا؟ کہاں ہے یہ جگہ؟ کس طریقے سے ہم وہاں پہنچ سکتے ہیں؟ سنو میرے دوستو، بڑی آسانی سے یہ چیزیں مل سکتی ہیں، بڑی آسانی سے، اور وہاں موت بھی نہیں آئے گی، وہاں موت بھی نہیں آئے گی۔ وہ ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے، ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے، وہ لامحدود زندگی ہے۔ وہ کون سی زندگی ہے؟ سنو، وہ کون سی زندگی ہے اور وہ ہمیں کیسے ملے گی؟ آج اس کا تمہیں پتہ چل ہی جائے گا۔ مختصر سی زندگی میں اس زندگی کو بنانے کے لیے ایک چیز کرنا پڑے گا، ایک چیز کرنا پڑے گا۔ وہ کیا ہے؟ جو تمہارا مالک ہے، خالق ہے، رب ہے، جو ہمارا رب ہے، اس دنیا کا رب ہے، عرش کا مالک ہے، جو اس زمین کا مالک ہے، جس کی بادشاہت ہر چیز پر ہے، جس کی حکومت ہر چیز پر ہے۔ یہ آسمان پر رہنے والے فرشتے، یہ زمین پر رہنے والے فرشتے، یہ انسان، یہ جنات، یہ چرندے، پرندے، درندے، یہ رینگنے والے، اڑنے والے، پھاڑنے والے، چنگھاڑنے والے، دہاڑنے والے، یہ اللہ کو ماننے والے اور اللہ کی نہیں بھی ماننے والے، ان سب پر اس کی حکومت چلتی ہے، ان سب پر اس کا حکم چلتا ہے۔ وہ کون ہے؟ کون ہے وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے، وہ خالق ہے، مالک ہے۔ ہر چیز اس کے حکم کی محتاج ہے۔
دنیا میں ایک پتا اس کی اجازت کے بغیر نہیں ہل سکتا۔ جس کو اللہ جیسا چاہے ایسا حکم دے سکتا ہے، اور اس دنیا میں اور اللہ کے غیر میں اتنی طاقت نہیں ہے جو اس کے حکم کو توڑ سکے۔ ہاں، وہ زندگی کیسے ملے گی؟ اس اللہ کو راضی کر ملے گی، اس اللہ کی مان کر ملے گی، اس اللہ کے حکم کو پورا کر ملے گی، اس اللہ کے حکموں پر زندگی گزار کر ملے گی، اس اللہ کے لاڈلے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ملے گی۔ ہاں، جو طریقہ وہ بتا کر گئے اس پر ملے گی، اس پر کامیابی ملے گی۔ وہ کیسے کرنا ہوگا، وہ کیا کرنا ہوگا؟ میرے دوستو اگر نہیں جانتے ہو تو سن لو، اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ سے کس طرح سے ملنا ہوگا، اللہ سے کیسے محبت کرنی ہوگی، اللہ کی کیسے حکموں کو پورا کرنا ہوگا، اللہ کی کیسے باتوں کو جاننا ہوگا۔ تو سنو میرے دوستو، اللہ کے حکموں پر زندگی بتاؤ۔ اللہ نے کہا حرام سے بچو، حرام سے دور ہو جاؤ۔ اللہ نے کہا گناہوں سے بچو، گناہوں سے دور ہو جاؤ۔ ظلم سے بچو، زیادتی سے بچو، کسی کے ساتھ حسد کرنے سے بچو، کسی کے ساتھ غلط کرنے سے بچو۔ اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہوئے اپنی زندگیاں گزارو۔ یہ مختصر سی زندگی، یہ ختم ہو جانے والی زندگی اللہ کے حکم پر گزارو۔ اللہ نے ہمیں 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ میرے دوستو، اللہ کے گھر میں آ کر اللہ کی محبت میں اللہ کے لیے ان نمازوں کو ادا کرو، اور پھر دیکھو، ہاں پھر تم دیکھو گے جب تم اپنے اللہ کے حکم کو پورا کر زندگی بتاؤ گے، اپنے نبی کے طریقے پر اپنی زندگی کو بتاؤ گے، پھر تم دیکھو گے تمہارا اللہ تمہیں کیا عطا کرے گا، تمہیں کیا دے گا، تمہیں کس چیز سے نوازے گا، تم پھر دیکھو گے۔ سنو جو اللہ کے حکم پر زندگی بتائے گا، سنو، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک نیک لوگ ایسے پیالوں میں شراب پئیں گے۔ یہ نیک کون ہوں گے؟ جنہوں نے اللہ کے حکم کو پورا کر زندگی بتائی، اللہ کے حکم پر زندگی بتائی، نبی کے طریقے پر زندگی بتائی۔ ہاں، جو اللہ نے کہا اگر بندے نے وہ کرا تو دیکھو اللہ اسے کیا دے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک نیک لوگ ایسے پیالوں میں شراب پئیں گے جس میں کافور ملا ہوا ہوگا۔ وہ ایک ایسا چشمہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ کے خاص بندے پئیں گے، اور اس چشمے کو وہ خاص بندے جہاں چاہیں گے وہاں کر لے جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ضروری اعمال کو خلوص سے پورا کرتے تھے، اور وہ ایسے دن سے ڈرتے تھے جس کی سختی کا اثر کم و بیش ہر کسی پر ہوگا، اور وہ ایسے دن سے ڈرتے تھے جس کی سختی کا اثر کم و بیش ہر کسی پر ہوگا، اور وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں غریب، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں، اور وہ یوں کہتے ہیں کہ ہم تو تم کو محض اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے کھانا کھلاتے ہیں، ہم تم سے نہ کسی بدلے کی خواہش مند ہیں اور نہ شکریہ کے، اور ہم اپنے رب سے اس دن کا خوف کرتے ہیں جو دن نہایت تلخ اور نہایت سخت ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو اس اطاعت اور اخلاص کی برکت سے اس دن کی سختی سے بچا لیں گے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو، ان لوگوں کو ان کو تازگی اور خوشی عطا فرمائیں گے، اور ان لوگوں کو ان کی دین میں پختگی کے بدلے میں جنت اور ریشمی لباس عطا فرمائیں گے۔ وہ وہاں اس حالت میں ہوں گے کہ جنت میں تخت پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، اور جنت میں نہ دھوپ کی تپش پائیں گے اور نہ سخت سردی، ہاں بلکہ فرحت بخش معتدل موسم ہوگا، اور جنت کے درختوں کے سائے ان لوگوں پر جھکے ہوئے ہوں گے، اور ان کے پھل ان کے اختیار میں کر دیے جائیں گے۔ سنو میرے دوستو، ان کے پھل ان کے اختیار میں کر دیے جائیں گے، یعنی ہر وقت بلا مشقت پھل لے سکیں گے، یعنی کسی تکلیف کے بغیر ہی، کیسی بھی تکلیف نہیں ہوگی، بنا تکلیف کے ہر وقت
پھل لے سکیں گے اور ان پر چاندی کے برتن اور شیشے کے پیالوں کا دور چل رہا ہوگا، اور شیشے بھی چاندی کے ہوں گے، یعنی صاف شفاف ہوں گے، جن کو بھرنے والوں نے مناسب انداز سے بھرا ہوگا، اور ان کو وہاں ایسی شراب بھی پلائی جائے گی جس میں خشک ادرک کی ملاوٹ ہوگی، جس کے چشمے کا نام جنت میں سلسبیل مشہور ہوگا، اور ان کے پاس یہ چیزیں لے کر ایسے لڑکے آنا جانا کریں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، اور وہ لڑکے اس قدر حسین ہوں گے کہ تم ان کو بکھرے ہوئے موتی سمجھو گے۔ ہاں، وہ لڑکے اس قدر حسین ہوں گے کہ تم ان کو بکھرے ہوئے موتی سمجھو گے، اور جب تم وہاں دیکھو گے تو با کثرت نعمتیں اور بڑی بڑی سلطنت دیکھو گے، اور ان اہل جنت پر سبز رنگ کے باریک اور موٹے ریشم کے لباس ہوں گے، اور ان کو چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، انہیں ان کے رب خود نہایت پاکیزہ شراب پلائیں گے، اور انہیں ان کے رب خود نہایت پاکیزہ شراب پلائیں گے۔ اہل جنت سے کہا جائے گا کہ یہ سب نعمتیں تمہارے نیک اعمال کا صلہ ہے، اور تمہاری محنت و کوشش قبول ہوئی۔ میرے دوستو اللہ تعالیٰ کہے گا جو تم نے دنیا میں محنت کی تھی اپنے رب کے لیے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، وہ آج قبول ہو گئی، میرا اللہ نے اس کو قبول کر لیا۔ میرے دوستو، وہ جنت ہی ہے جہاں ہمیشہ کی زندگی ملنے والی ہے، ہمیشہ کی جوانی ملنے والی ہے، ہمیشہ کے لیے دکھ تکلیف ختم ہونے والے ہیں، وہ جنت ہی ہے۔ اپنی جنت کی تیاریاں کر لو، اپنے رب کو راضی کر لو۔ اگر اپنے رب کو راضی کر لیا، یہ سب چیزیں تمہاری ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اللہ کے حکم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ کی محبت ہمارے دل میں پیدا فرمائے، نبی کی محبت ہمارے دل میں پیدا فرمائے۔ میرے دوستو، اگر اپنے اللہ کو ناراض کر زندگی گزار رہے تھے تو اللہ سے توبہ کر لو، بڑا معاف کرنے والا ہے، بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، بڑے رتبے والا ہے، بڑے مقام والا ہے، بڑی عزت والا ہے، وہ تمہیں معاف کر دے گا، اس کے شان میں کوئی بھی کمی نہیں آئے گی، وہ تو بڑا معاف کرنے والا ہے، لیکن بس ہمیں معافی مانگنے کی دیر ہے۔ میرے دوست، اپنے اللہ سے توبہ کر لو، وہ ان سب نعمتوں کو تم پر بخیر دے گا، ہم پر بخیر دے گا۔ اللہ کرے کہ یہ بات ہمارے دلوں میں اتر جائیں کہ ہم اللہ کے حکموں کو پورا کرنے والے بن جائیں۔ اللہ ہم سب کو دونوں جہانوں میں کامیابیاں نصیب فرمائے، بلندیاں نصیب فرمائے، بڑے مقام نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو گناہوں کو معاف فرمائے، اور ان باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے دوستو، اپنے اللہ سے توبہ کر لو، اپنے اللہ کی طرف آ جاؤ۔